پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو, تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں, وہ نبی آنے والے ہیں, اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا, تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا, میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف, تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات, قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں, تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا. میدان میں, یہ یاد رکھیں, جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک میدان ہے مقام طیہ, قید ہو گئے, سارا دن سفر کرتے تھے, سارا دن, تو رات کو تھک کے سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے نا جب, تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے. تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاخوں کی ضرورت, دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے. یہ دعا فرمائے, ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا. تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا, اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے. پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے. قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے, ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے. ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں. تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی, ہاتھ لگا کے. وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا, وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا, اب وہ بینک والا آ گیا, وہ فلانے صاحب آ گئے, وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں, اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا, ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے کا, نہیں پکڑتے, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے. تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن, یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں, یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے, تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی, حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے, اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ. کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ, فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں, نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے, تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو, مرنے والے کو, وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں, کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو, بوڑھی ہو کہ بچی ہو, رنگ کیسا ہو, جوان ہو کہ چھوٹی ہو, حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو, حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو, پانی نہ نکالا گیا ہو, نہ بچی ہو نہ جوان ہو, اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا, اللہ اکبر,
دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی، گائے کی بچی، اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا، اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں، تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں، اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے. اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو، جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. لیکن جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پہلی آیت قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. تو پہلا حکم آمنوا کہہ کے آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے. پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا. پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعایت کر دیں. تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا، تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے. بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے. تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں. تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو. لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے نہ. یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے پھر کہتے میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا. تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، اے ایمان والو رائینا کہو ہی نہ. تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے. انداز دیکھیے انظرنا ایک نظر. تو ہمارے بزرگ تو پہلے بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا. کہتے کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالا. تو تم کہو انظرنا، محبوب نظر کرم کرے، واسمعوا. اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی؟ اللہ کہتا ہے پہلے ہی دھیان سے سنا کرو، پہلے ہی واسمعوا، پہلے ہی احتیاط سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے.